خاص حکم جب ہوتا ہے اس وقت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل پیارے محبوب آپ فرمائیں۔ بڑا خاص جب پیغام ہوتا ہے نا، اللہ کے سارے پیغام ہی معتبر ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، رفت والے ہیں، لیکن بالخصوص جب کوئی بڑا اہم بڑا خاص پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کل پیارے محبوب آپ فرمائیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور جتنے بھی اہم پیغام آپ دیکھ لیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی زبان سے ان کو جاری کروایا ہے۔ سارا قرآن ہی اللہ کے محبوب کی زبان سے، لیکن کل لفظ کل سے محبوب آپ فرمائیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہی فرمایا، کل پیارے محبوب آپ فرمائیں ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پیارے محبوب آپ ان سے کہیے بھئی اگر آپ اپنے باپ دادا کو، اپنے بیٹوں کو، اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بیویوں کو، وعشیرتکم، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، واموال اقترفتموها، اور اپنے ان مالوں کو جن کو تم نے بڑی جد و جہد سے کمایا، بڑی جد و جہد کے ساتھ تم نے ان کو اکٹھا کیا، جمع کیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہیں خوف ہے کہ اگر یہ گھاٹے کی طرف چلی گئی، اس میں نفع نہ ہوا، یعنی جس کے نقص کا تمہیں خوف ہو، جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو جس کے ضائع ہو جانے کا، وَمَسَاكِنُ، اور تمہارے مکان، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے فارم ہاؤس، تَرْضَوْنَهَا، جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرما دی، جو انسان کی روزمرہ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے، بڑی ضروری چیزیں ہیں، ان تمام کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا۔ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، تم ان کو زیادہ محبوب رکھتے ہو، اپنے آپ کے نزدیک ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا اگر ایسا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، زیادہ ان سے محبت کرتے ہو، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ اور فرمایا لا یہدی القوم الفاسقین، جو فاسق قوم ہوتی ہے نا، جو فسق و فجور میں آگے نکل گئی ہوتی ہے، جس کو اچھائی برائی کا فرق ہی نہ معلوم رہ جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، صرف اپنی نفس، اپنی خواہشات، اپنی ریاکاری، اپنی انانیت، اپنی بڑائی، غرور، تکبر میں اتنا بڑھ جائے اس کو پتہ ہی نہ چلے، وہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں اس کو پتا کہ تم سب سے بڑے بے وقوف ہو، جن لوگوں کو تم اپنے آپ کو خیر خواہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات تمہاری کہ تم اپنے نفس کی اور اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہو، تمہارا کوئی دین کے ساتھ تعلق ہم نہیں ہے، تمہارا کوئی قرآن و سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہے، تم تو ریاکار ہو، تمہیں تو اپنی عزت محبوب ہے، تم تو اس ڈر میں ہو کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو بھائی میری جو ہے وہ پرسنالٹی نیچے آ جائے گی،
یہ نہیں سوچنا اگر یہ کام ہو گیا تو دین کا کتنا فائدہ ہوگا، اسلام کا کتنا فائدہ ہوگا، ہمارے معاشرے کا کتنا فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میری انانیت، میرا غرور، میرا تکبر، یہ میری چودراہٹ جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، پھر جو فسق و فجور میں آگے نکل گئے، آگے چلے گئے، پھر واپس آنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہاں راستے بند نہیں ہیں، دروازے بند نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے دروازے رحمت کے بند نہیں ہیں، مکفل نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہہ رہے آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن فرمایا یہ دیکھ لیں، گن لیں، اپنی انگلیوں پہ گن لیں، پھر بات کو سمجھ لیں۔ کل پیارے محبوب فرمائیں ان کانا آباؤکم، گنیں باپ دادا، آبا و اجداد، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ کوئی باپ دادا پہ انگلی اٹھائے نا جی، انگلی اٹھائے تو دل کرتا ہے اس کی بندہ جان نکال دے، اس کی گردن تن سے جدا کر دے کہ اس نے میرے باپ دادا پہ انگلی اٹھائی ہے، تن و تشنیع کی ہے، ایسا ہی دل کرتا ہے نا کہ بھائی اس کی جان نکال دیں۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا تمہاری اولاد دیں، تمہارے بیٹے، بیٹیاں، بیٹے، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، پوتیاں، پوتے، دوتے، خاص بالخصوص یہ جو اپنے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے، اپنے آبا و اجداد سے بھی محبت ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت نہ کرو، یہ ہو ہی نہیں رہی بات کو سمجھیں، قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان سے بھی محبت کریں، کوئی حرج نہیں، اپنے بھائیوں سے بھی، عزیز و اقربا سے بھی محبت کریں، لازمی کریں۔ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیوییں جن سے تم محبت کرتے ہو، کرنی چاہیے، بیویوں سے محبت ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اہم رشتہ ہے، بڑا کمال کا رشتہ ہے۔ یہ شادی کے بعد جو انسان کے مرد کے سب سے قریب تر رشتہ ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ اور بالکل یہ نہیں سمجھنا آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ڈھاتے ہیں عورتوں پہ، آج بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آڑ کیا لیتے ہیں، یہ میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ خدا کی قسم، جو شوہر، جو بندہ، جو انسان اپنے ماں باپ کی خود عزت کرتا ہو، اس کی بیوی کبھی بھی اس کے ماں باپ کی بے عزتی نہیں کرتی۔ اور تیرے ماں باپ کے حقوق تیرے پہ لازم ہے نا، اس پہ تو نہیں نا، لیکن اس کے حقوق تجھ پہ لازم ہے۔ اس کا مکان الگ مانگنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، رسول اللہ کا فرمان تو یہ ہے نا، جتنی دیر تک مرد کا مکان، لڑکے کا مکان الگ نہ بنا لے، شادی نہ کرے۔ آج کہتے ہیں جی وہ کہتی ہے ہمیں الگ کر دے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر شادی نہ کرو جتنی دیر تک تمہارا مکان الگ نہیں ہے، پہلے اپنے معاملات ٹھیک کرو پھر شادی کرو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اتنا اہم رشتہ ہے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا تمہاری بیوییں جن سے تم محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، وہ بھی جن سے تم محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جو تم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، کوشش و کاوش کے ساتھ تم نے کمائے ہیں، اور تجارتٌ تخشونها، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے ضائع ہو جانے کا، کسادہا، جن کا ضائع ہو جانے کا تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جن کو تم نے بڑے خواہش کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اپنی ساری پونجی لگا کے محل تیار کیے ہیں، فارم ہاؤس تیار کیے ہیں، کوٹھیاں تیار کی ہیں، بیٹھ کے تیار کی ہیں، وہ تمہارے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا ان سب سے محبت کرو، تمہیں اجازت ہے،
بیان دوبارہ سن لینا، دوبارہ سمجھ لینا کس کس چیز کی میں نے بات کی۔ اللہ کے قرآن کے مطابق وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں سے محبت رکھو، ان تمام چیزوں سے لگاؤ رکھو، باپ دادا سے بھی رکھو، ابناؤکم اپنے بیٹوں سے بھی رکھو، واخوانکم اپنے بھائیوں سے بھی رکھو، وازواجکم اور اپنی بیویوں سے بھی رکھو، وعشیرتکم اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں سے بھی رکھو، واموال اقترفتموہا اپنے مالوں سے بھی رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ وتجارۃ تخشون کسادہا جن کا ضائع ہو جانے کا کاروباروں کا ڈر ہے ان سے بھی محبت رکھو۔ میں یہ نہیں کہتا میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہاری تمام چیزیں روزمرہ کی ضروریات میں سے ہیں، یہی تو زندگی ہے دنیا کی، ان تمام سے محبت رکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے محبت نہ رکھو۔ وَمَسَاكِنُهَا تَرْضَوْنَهَا اپنے مکانوں سے بھی محبت رکھو، تم نے آخر رہنا ہے، گزارا کرنا ہے، رکھو۔ لیکن بات یہ ہے کہ غور کرو، فکر کرو اپنے آپ پہ، مولا کیا احبا الیکم من اللہ ورسولہ، محبت رکھو، لیکن یہ غور کرو، فکر کرو ان تمام چیزوں سے کہیں محبت زیادہ تو نہیں ہو گئی اللہ رسول کی محبت سے۔ دیکھیں نا، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو الگ کر دو، لیکن یہ کہا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا مقام ان سے پہلے ہے، ان کا زیادہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، بھائی آ جائیں، بیوی آ جائے، رشتہ دار آ جائے، مال آ جائے، تجارت آ جائے، مکان آ جائے، ان تمام کو اگر چھوڑنا پڑے تو مطلب یہ ہے چھوڑ دو، لیکن اللہ اور رسول کا دامن نہ چھوٹے۔ فرمایا ان تمام چیزوں کی محبت پست ہو، وہ جس خالق نے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں اس خالق کی محبت بلند ہو، ان تمام چیزوں کی محبت جو ہے کمزور ہو، اللہ کی محبت مستحکم ہو، مضبوط ہو دل میں تیرے۔ فرمایا اس کے رسول کی محبت مستحکم ہو تیرے دل میں۔ ان تمام چیزوں کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی ہونی چاہیے وفی جہاد و جہاد فی سبیلہ ہی، اس کی راہ میں جہاد کرنا پڑے تو یہ چیزیں تمہیں مانے نہ ہوں، تمہارے دل میں اتنی محبت نہ بس جائے اپنے آباء و اجداد کی کہ اب اللہ کی راہ میں جہاد کی ضرورت ہے تو یہ آڑے آ جائیں، یہ درمیان میں حائل ہو جائیں۔ نہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ضرورت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، اگر ماحول ایسا بن جائے، معاشرہ ایسا ہو جائے تو فرمایا اپنے باؤ اجداد کو بھی چھوڑ دینا، اپنے بیٹوں کو بھی پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ ان کو پس پشت چھوڑ دینا، ان سے تعلق ہی نہیں رکھنا۔ مطلب یہ ہے، میں بار بار یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایسی نوعیت آ جائے، ایسا مقام آ جائے کہ ان کو اگر بالآخر چھوڑنا بھی پڑے نا تو چھوڑ بھی دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوٹے۔ تو تمہیں مسلمانوں، ایمان والوں، پیارے مصطفیٰ آپ فرمائیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ سارے رشتے جو تمہارے ہیں ان سے تمہارا تعلق رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے تعلق نہ بنانا، ان سے اللہ اور رسول سے نچلے درجے کا ان سے تعلق رکھنا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اپنے مالوں سے بھی محبت کرو، بڑی جد و جہد سے کمائے ہیں تم نے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگانے پڑ جائیں تو پھر ہاتھ پیچھے نہیں، ہاتھ کشادہ کر دو، ہاتھ وسیع کر دو کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، آج اللہ کی راہ میں لگانے کی ضرورت ہے، میرے مالک میرا مال حاضر ہے تیری بارگاہ میں۔ اگر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں تمہیں ہجرت کرنی پڑے دین کی خاطر، رسول اللہ کی ناموس کی خاطر،
تمہارے کاروبار ہیں، تمہاری تجارتیں ہیں، ان کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے تو چھوڑ دو، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کو چھوڑ دو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں اگر مکان چھوڑنے پڑے اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل میں تو چھوڑ دو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے متعلق یہ حکم ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر تمہیں یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں تو چھوڑ دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوٹے۔ جہاد کی ضرورت ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد سے نہ پیچھے ہٹو، نہ منہ موڑو۔